اور جمع سے تمام دن بانیت روزہ رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور خواص کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے جمع سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی روکتے ہیں۔ اور اخص الخواص جو یعنی خاصوں سے بھی خاص ہوتے ہیں، ان کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے جمع سے بچنے کے ساتھ ساتھ صغیرہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے علاوہ ہر ایک سے خالی کر لیتے ہیں۔ یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عوام کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے جمع سے رک جانے کا نام، تو اس سے ہمیں کم از کم اس کا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں روزے کی اقسام عرض کرتا ہوں کہ روزے کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک فرض، دوسرا واجب، تیسرا نفل، چوتھا مکروہ تنزیہی اور پانچواں مکروہ تحریمی۔ ان میں سے ہم سب سے پہلے فرض روزے لیتے ہیں۔ فرض روزوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، معین ہوتے ہیں یا غیر معین ہوتے ہیں، یعنی ان کا وقت مخصوص ہوتا ہے یا وقت مخصوص نہیں ہوتا۔ تو فرض معین روزے جیسے رمضان کے روزے ہیں، یہ ہم پہ فرض ہوتے ہیں اور ان کا مہینہ مخصوص ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرض روزے ہوں لیکن غیر معین ہوں، جیسے کفارے کے روزے، کہ اگر ہم پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم ہو گیا تو اس کے روزے رکھنے بھی ضروری ہوتے ہیں، یا قضائے رمضان کے روزے کہ یہ بھی ہم پر رکھنا فرض ہیں لیکن ان کا کوئی وقت معین نہیں ہوتا، پوری زندگی میں جب کبھی موقع ملے ہم رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا واجب روزے، ان کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، معین اور غیر معین۔ واجب معین جیسے نظر ماننا اور ایک مخصوص وقت میں کے لیے نظر مان لینا، جیسے مثلا کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس مہینے میں 3 روزے رکھوں گا، یا جمعہ ہفتہ اتوار 3 روزے رکھوں گا۔ اس طرح معین کر دینے میں یہ روزے ہم پر واجب بھی ہو جائیں گے اور ان مخصوص ایام میں ان کو ادا کرنا ہوگا، تو یہ واجب معین کہلاتے ہیں۔ دوسرا واجب غیر معین، یعنی جیسے نظر مانی لیکن اس میں کوئی وقت مخصوص نہیں کیا، جیسے یوں کہا کہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کی رضا کی خاطر 1 روزہ رکھوں گا۔ اب کب رکھوں گا یہ اس نے نہیں کہا، تو جب اس کا کام ہو جائے گا تو پھر یہ چونکہ غیر معین ہے تو پوری زندگی میں 1 روزہ رکھنا واجب ہے لیکن وقت اس میں معین نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نفل روزے، یا اس کو سنت روزہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نفل اور سنت روزے یہ جیسے عام ہم روزے رکھتے ہیں، بہت سے لوگ جمعہ ہفتے کا روزہ رکھتے ہیں، یا جیسے 10 محرم الحرام کا اور اس کے ساتھ 9 کا بھی روزہ ملا لینا۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا، بعض پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تمام روزے سنت ہوتے ہیں۔ اور ایک صوم داؤدی کہلاتے ہیں، یعنی ایک دن روزہ رکھنا، دوسرے دن افطار کرنا، تو یہ بھی سنت کے مطابق روزے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مکروہ تنزیہی، یعنی وہ روزہ رکھنا گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، جیسے جمعے کی تعظیم کی نیت سے فقط جمعے کے دن روزہ رکھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا روزہ رکھنا کہ دن کی تعظیم کی نیت ہو، یہ چونکہ غیر قوموں سے مشابہت ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور بعض روزے مکروہ تحریمی ہوتے ہیں، یعنی ان روزوں کا رکھنا گناہ ہے۔ یہ 5 روزے ہوتے ہیں، اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، سال میں 5 روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ ایک رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، میٹھی عید جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی عید الفطر، اس دن میں روزہ رکھنا، اور 4 روزے بقرہ عید کے، یعنی 10 ذوالحجہ کو عید ہوتی ہے تو 10، 11، 12، 13، جن کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، ان 4 دنوں میں، اور ایک عید الفطر 5، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو یہ روزوں کی تفصیل ذرا ذہن میں رکھیے۔ اب ہم آتے ہیں نیت کے اوپر کہ یہ جو ہم نے روزے ذکر کیے، فرض، واجب، سنت و نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی، تو مکروہ تنزیہی اور تحریمی تو ہم رکھیں گے نہیں، ان کو تو ہٹا دیجئے۔ باقی رہ گئے فرض، واجب اور نفل۔ ان روزوں کی نیت کا وقت کیا کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اگر آپ روزے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں اور ادا ہیں، قضا نہیں، ادا روزے رکھ رہے ہیں، یعنی جیسے موجودہ رمضان کے روزے، دوسرا نظر معین ہو، اور تیسرا نفل، رمضان کے ادا روزے
نظر معین اور نفل، اگر یہ 3 قسم کے آپ روزے رکھ رہے ہیں تو ان میں پوری رات میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ رات میں آنکھ نہیں کھلی اور آدمی کی مثلا صبح آنکھ کھلتی ہے تو اب بھی نیت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ تو ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ادائے رمضان، نظر معین اور نفل کے روزوں کی نیت کا وقت پوری رات سے لے کر اور زوال کے وقت تک ہوتا ہے۔ لہذا مثلا اگر کسی کی رات میں آنکھ نہ کھلی، فجر کے بعد اس کی آنکھ کھلی ہے، مثال کے طور پہ روزہ بند ہو چکا ہے پھر آنکھ کھلی ہے، تو وہ پریشان نہ ہو، بلکہ زوال کے وقت سے پہلے پہلے اگر اس کی آنکھ کھلی مثلا 8 بجے 9 بجے تو وہ فوراً روزے کی نیت کر لے، انشاءاللہ اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ رات میں ہی ان کی نیت کرنا لازم نہیں ہوتا۔ یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ یہ نمازوں کے اوقات کے کیلنڈر ملتے ہیں، یہ لے لیجئے، اس میں ایک خانہ ہوتا ہے تیسرا یا چوتھا جس میں زوال آفتاب لکھا ہوتا ہے یا ضحوہ کبریٰ لکھا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے جو وقت لکھا ہوگا آپ پہلے تاریخ نوٹ کریں، پھر اس کے نیچے جو وقت لکھا ہوا ہے یہ وقت جو ہے زوال کے وقت کی ابتدا ہے۔ اگلے خانے میں لکھا ہوگا وقت ظہر، تو یہ وقت ظہر کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر آ کر زوال کے وقت کی انتہا ہو گئی، وہ ختم ہو گیا اور ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ تو یہ جو زوال آفتاب یا ضحوہ کبریٰ لکھا ہوا ہے اس وقت سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر خدا نخواستہ کوئی رات میں نہ جاگ سکا، صبح آنکھ کھلتی ہے تو آپ ٹائم دیکھیے، اگر زوال کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا تو اس سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کی صبح آنکھ کھلے تو آنکھ کھلنے کے بعد روزہ توڑنے والی کوئی بھی چیز جان بوجھ کر نہیں کریں گے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کی آنکھ کھلی 7 یا 8 بجے، اب آپ جانتے ہیں کہ آج روزہ ہے اور آپ نے جان بوجھ کے پانی پی لیا، اور اب آپ سوچتے ہیں کہ چلیں زوال آفتاب سے پہلے پہلے یا زوال سے پہلے میں نیت کر لوں، تو اب یہ نیت معتبر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے روزہ توڑنے والا ایک عمل یعنی پانی پینا یا کھانا کھانا جان بوجھ کے کر لیا ہے، آپ کو روزہ یاد ہے۔ ہاں اگر ایسا ہوا کہ 8-9 بجے صبح آنکھ کھلی، آپ کو روزہ یاد نہیں کہ یہ رمضان چل رہا ہے، روزے ہیں، عام روٹین کے مطابق پہلے یا دوسرا روزہ تھا، تو عام روٹین کے مطابق آپ صبح جاگے اور آپ نے پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد پھر یاد آیا کہ ارے آج تو روزہ ہے، تو اب چونکہ بھولے سے آپ نے پانی پیا ہے تو اس کو شریعت نے معاف رکھا ہے، اب بھی آپ زوال آفتاب سے پہلے پہلے نیت کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ضرور توجہ رکھیں۔ تو 3 قسم کے روزے، ادائے رمضان، نظر معین اور نفل روزوں کا وقت رات میں بھی ہوتا ہے اور دن میں بھی ہم کر سکتے ہیں زوال آفتاب سے پہلے پہلے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں، چاہے وہ قضائے رمضان کے ہوں یا مثلا کسی نے نفل روزہ شروع کیا تھا پھر اس کو توڑ دیا، تو یہ نفل کی قضا کہلاتے ہیں کہ اگر نفل روزہ رکھ کر آپ نے توڑ دیا ہے تو ان کو بعد میں رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نظر غیر معین ہوں، ان تمام قسم کے روزوں کی نیت کا وقت فقط رات ہوتی ہے، ان کی دن میں نیت نہیں ہو سکتی ہے۔